السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 10 اگست سے 16 اگست تک کا جو وقت ہے یہ بہت اہم ہے اسٹرولوجیکل پوزیشن کی وجہ سے، اس لیے کہ یہاں پہ آپ کے پانچویں گھر میں سورج گرہن آپ کے پانچویں گھر میں وہ 12 اگست سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ 2026 کا آخری سورج گرہن ہے۔ اس لیے اس کو اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو یہ آپ کے لیے محبت، اولاد، تخلیقی صلاحیتیں، ذاتی خوشی کے معاملات میں نئے وینچرز، نئی چیزیں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہوں نیا باب آغاز ہو سکتا ہے۔ کسی نئی محبت کی کشش پیدا ہو سکتی ہے، کوئی پرانا تعلق کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شادی شدہ افراد کے حوالے سے میں یہ کہوں گا ایڈیشن ان فیملی، اس میں بھی کوئی مہم تبدیلی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ اولاد کے خواہش مند تھے تو یہ دعا اور عمل کا وقت ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ پرانی سے پرانی خواہشات ایڈیشن ان فیملی کے حوالے سے پوری ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری اہم چیز جو ہے وہ بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے تعلقات اور بزنس کے حوالے سے ریلیشن شپ کو آپ نے بہت محدود طریقے سے رکھنا ہے۔ غیر متوقع طور پہ زندگی میں آنے والے افراد جن کو آپ نہیں جانتے ان کے ساتھ اس حد تک قربت مناسب نہیں ہوگی جب تک آپ انہیں اچھے طریقے سے جان پہچان نہ لیں، اور پھر جان پہچان کے بعد پھر کوئی سٹیپ اٹھائیں گے تو وہ آپ کا دیر پا بہتر ہوگا، جس میں جذباتی طور پہ نقصان کا اندیشہ کم سے کم ہوتا ہے۔ اسی طرح مریخ جو ہے یہ آپ کے 4th ہاؤس میں انٹر ہو رہا ہے، اور اس میں آنے سے آپ کی گھریلو ذمہ داریاں اپنی جگہ پہ، یعنی ایموشنل، افراد خانہ سے متعلق وہ تو ہیں ہی، لیکن گھر کی تبدیلی، گھر کی مرمت، رینوویشن، غیر محسوس طریقے سے کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایکسپنس اور وقت اور چیزیں گھریلو معاملات پہ گھر کے اوپر بھی دینا پڑ سکتی، مکان یعنی جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ اسی طرح بزنس میں اگر آپ میں کہوں جوائنٹ بزنس میں، پارٹنرشپ میں، تو وہاں پہ ذرا سا اختلاف رائے پیدا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی بات جو شاید آپ کے لیے اس سے پہلے اہم نہیں تھی لیکن اب اس طریقے سے آپ تک پہنچائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کنسرن ہوتے ہیں اور آپ زیادہ اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسٹرولوجیکل ٹائم اس طرح کا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں، نہ کہ برے طریقے سے، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ کنفلکٹ پیدا نہ ہو، کیونکہ سیٹرن زحل جو ہے ریٹروگریڈ پوزیشن میں آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے، اور پہلے گھر میں زحل موجود جب یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے چیزوں کو چیلنجنگ بناتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ کو شمسی 60 کہتے ہیں، جہاں آپ کو اپنی زندگی کا بہترین طرز عمل، بہترین بیہیویئر استعمال کرنا ہوتا ہے، وزڈم استعمال کرنی ہوتی ہے، اور اس کی روشنی میں اپنے سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ میں اگر پرابلم آئے تھے تو اسے امپروو کرنے کا بھی وقت ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شادی کے سلسلے میں کوئی پرپوزل تھی، آ کے ختم ہوگی، نہیں آ رہا، ڈیسپریٹ ہے، اور ڈیسپریشن میں اریٹیشن کی وجہ سے آپ جواب دینا چاہتے ہیں، تو میں مشورہ دوں گا کہ ایک ویک خاموش ہو جائیے گا۔ یہ بھی کوئی ایسے ایڈورس افیکٹ لینے کا نہیں، کوئی ایسے منفی فیصلے کرنے کا وقت نہیں جہاں آپ نے بہت انتظار کیا۔ اس ویک بھی انتظار کیجیے تاکہ کسی قسم کا کوئی آپ کے اوپر دباؤ نہ آئے۔ بچوں کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ان کی تعلیمی معاملات، ایجوکیشن، کریئر، یہ ساری چیزیں۔ کچھ بچوں سے اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے ان کی سوشل لائف کے بارے میں، کمٹمنٹ کے بارے میں، وہاں سے بھی تھوڑے سے آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بچے کو بڑی احتیاط کے ساتھ گائیڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، ڈکٹیٹ نہ کیجیے گا، ورنہ ایک گھر میں رفٹ سی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں تو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے آپ کو۔ تھائرائڈس، گلا، سینہ، معدہ، بلڈ پریشر، ان ساری چیزوں کی وجہ سے بے چینی، نیند کے اثرات، یہ سارے آپ کے اوپر واقع ہو سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی ہے، لیکن جنرل ڈیٹیل کے ساتھ آپ جو سورج گرہن کے اثرات سمجھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو معاملات کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی۔ نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 10 अगस्त से 16 अगस्त तक का वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में हाज़िर है, लेकिन मैं थोड़ी-सी इसमें तमाम हॉरोस्कोप में एक चीज़ आइडेंटिकल होगी, बड़ी अहम होगी, क्योंकि 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के दरमियान 12 अगस्त को सूरज ग्रहण यानी बुर्ज असद में 20 डिग्री पे मुकम्मल होगा और नया चाँद भी तुलू होगा। ये वक्त बहुत अहम होता है तमाम बुरूज के लिए, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तमाम बुरूज के लिए तकरीबन यकसा होंगी, कुछ मामलात में तब्दीलियाँ वाक़ होंगी और उस तरह ज़िंदगी में आपको मेजर चेंजेस के साइकिल दिखाई देते हुए दिखाई देंगे। ये वो वक्त होता है जहाँ ज़िंदगी का कोई एक बाब बंद होता है और दूसरा बाब शुरू होता है, खुलता है, आगाज़ होता है। मगर इसके नताइज बतदरीज आहिस्ता-आहिस्ता 2-3 महीनों में हमें मिलते हैं, फ़ौरन नहीं मिलते। हफ़्ते की अहम सियारवी पोज़ीशन अगर हम देखते हैं, प्लैनेटरी पोज़ीशन देखते हैं, तो असद में यानी आपके अपने बुरुज में, ये तमाम बुरुज में, आपके नहीं बल्कि तमाम बुरुज में, भले आप एरीज़ हैं लेकिन आपके अगर 5th हाउस में देखेंगे तो सूरज, मरकरी ये होगा, फिर ज़ोहरा, बुर्ज दूसरा एक और चेंज आ रही है, वो चेंज आ रही है आपके जेमिनी हाउस में, जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन थी जिसमें प्लैनेट मार्स मौजूद था, मार्स यहाँ से निकल के अब वो कैंसर हाउस में चला जाएगा। तो इसी तरह ज़हल जो है, प्लैनेट सैटर्न ज़हल, वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में होगा। अगस्त में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखाई देती हैं। ज़ोहरा मुकाबिल नेपच्यून, मोहब्बत और माली फ़ैसलों में इबहाम। अगस्त ज़ोहरा और प्लूटो जो है, ये 2 सितारों का जिसे हम कहते हैं ट्राइन बनेगा। इसमें अचानक ताल्लुक़, तख्लीकी मौका ये या माली पेशरफ्त, इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त होगी। अगस्त में ही जिसे कहते हैं प्लूटो और मरकरी या तारा जिसे कहते हैं, उनके मुकाबिल होने की वजह से गुफ्तगू में सख्ती, राज या ताकत की कशमकश, ये सिलसिला पैदा होगा। अच्छा, ये 12 अगस्त को जो बुर्ज असद में मुकम्मल चांद ग्रहण आ रहा है, इसको ये देखना है कि ये आप लोगों की ज़िंदगियों में पूरा हफ्ता, चूँकि मरीख भी इसमें मौजूद है और इसमें स्क्वायर बनती है नेपच्यून के साथ, तो जज्बाती, जल्दबाजी, थकन और गैर वाज़ेह मंसूबों से आपने एहतियात करना है। ये हफ़्ता फ़ौरी नताइज से एक नई ज़िंदगी की बुनियाद रखने का है। ग्रहण के आस-पास अगर हम देखते हैं तो जज़्बात और हालात गैर मामूली हो सकते हैं, इसलिए 11 से 13 अगस्त के दौरान गुस्सा, खौफ या जोश में आकर नाकाबिले वापसी फ़ैसले न करें। सामने आने वाले इशारों को नोट करें और हतमी यानी जहाँ तक मुमकिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेके हक़ाइक़ और रियलिटी की रोशनी में कोई भी कदम उठाएँ। ये इस वीक की ख़ास, जिसे मैं कहूँगा कि बहुत ख़ास प्लैनेटरी पोजीशन है, जो तमाम बुरूज के ऊपर यकसां अप्लाई होगी। बाकी अलग-अलग पोजीशंस अपने तौर पे हर सितारे में मामूली थोड़ी बहुत रद्द-बदल होगा। लेकिन जनरली अगर मैं देखता हूँ तो ये वीक तकरीबन 12 के 12 बुरूज के लिए ख़ास एंगल रखता है, और वो रखता है सूरज ग्रहण की वजह से। और ये याद रखिएगा कि ये जो सूरज ग्रहण है, ये 2026 का आखिरी सूरज ग्रहण है, इसके बाद सूरज ग्रहण नहीं होगा। तो यूँ दोस्तों, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा पीरियड है जो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं, और इसी की रोशनी में आप अपने सारे प्लान बनाइएगा।